وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. محترم شائقین سچا پیغام، آج کی مجلس میں شوال کے 6 روزوں کے متعلق عرض کیا جائے گا. چاہے نمازیں ہوں یا روزے یا زکوٰۃ اور حج، فرض درجے کی عبادتوں کا درجہ، اس کا ثواب اور اس کا مقام سب کو معلوم ہے. حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ما تقرب الی عبدی باداء مثل ما افترضت علیہ. میرے بندے کے لیے میری قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کی خاطر اس سے زیادہ اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ فرضوں کو ادا کرے. پھر فرض درجے کی عبادتیں انجام دینے کے بعد یہی بندہ نفلی درجے کی عبادتیں انجام دینے لگتا ہے تو وہ اللہ سے اور زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے. چنانچہ اسی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابھی بیان کی گئی: وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. پھر یہی بندہ اگر مسلسل نفلی عبادتوں کے ذریعے میری قربت تلاش کرتا رہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. جب مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. اور اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اور اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اور اس کے وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب یہ ہے جب میرا بندہ پہلے فرض درجے کی عبادتیں کیا پھر نفلی درجے کی عبادتیں کیا تو عبودیت میں پختہ ہو جاتا ہے، تو اس کے تمام اعضاء نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی سے آزاد ہو کر مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے احکام کے تابع بن جاتے ہیں. پھر اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کی نگاہوں سے، اس کے کانوں سے، اس کی زبان سے، اس کے جسم کے کسی بھی عضو سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی. آگے حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں: وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. اگر وہ میری پناہ چاہتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں. اس حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس سے حد درجہ قربت کا بہترین ذریعہ ہیں. ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته. قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. اگر نماز اچھی نکلی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اگر نماز خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا. آگے فرمایا گیا اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے. اگر نفلی عبادتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے. اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا.
یعنی فرض روزوں کی کمی نفلی روزوں سے پوری کی جائے گی، اور فرض زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی ہم رمضان کے فرض روزوں سے فارغ ہوئے ہیں۔ جس طرح بعض فرض نمازوں کے آگے اور بعض فرض نمازوں کے بعد نوافل ہیں، اسی طرح رمضان کے فرض روزوں کے بعد 6 نفلی روزے ہیں جن کو ستہ شوال کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ روزے ان لوگوں کے رمضان کے روزوں کے فائدوں کی تکمیل کرتے ہیں جن کے روزوں میں کسی وجہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ شوال کے ان 6 روزوں سے ایک تو یہ کہ ہمارے رمضان کے روزوں کی کمی پوری ہو جاتی ہے، دوسرے یہ کہ زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لحاظ سے یہ روزے عظیم سرمایہ ہیں، ہمیں یہ موقع ہرگز گنوانا نہیں چاہیے۔ سامعین کرام، یہ 6 روزے شوال کے پورے مہینے میں لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور کبھی 1 کبھی 2، ایک ہفتے میں 2، پھر اگلے ہفتے میں 2 کے حساب سے بے ترتیب بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پورے 6 روزے لگاتار رکھ لینا افضل ہے اور اس میں سہولت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کرنے اور ستہ شوال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔